بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ بخشش اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یقیناً چاہے باب رحمت پہ دستک دینی ہو یا باب مغفرت پہ دستک دینی ہو یا جہنم سے آزادی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ استغفار کرے۔ توبہ استغفار کی جب بات آتی ہے تو ہر انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے اور مانگتا بھی ہے، لیکن اسی انسان سے جب یہ کہا جائے کہ جن لوگوں نے تمہاری دل آزاری کی ہے یا کوئی حق غصب کیا ہے تم انہیں معاف کر دو، تو انسان اس وقت فرعون بن جاتا ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں معاف کر دے تو تم اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھ لو۔ جب تم مخلوق کو معاف کرتے ہو تو خدا تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ آئیے توبہ استغفار کے عام ترین موضوع پر عہد حاضر کے نامور اور جید علماء کرام جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کو ان سے متعارف کرواتا ہوں اور ان سے معارف دینی ہم سیکھیں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں محترم علامہ قمر اقبال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان محترم علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ قمر اقبال صاحب، توبہ اور قرآن، سب سے پہلا سوال یقیناً یہی ہے تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ پروردگار عالم نے توبہ کے حوالے سے کیا حکم فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سبحان اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ کون سی توبہ؟ سچوں کی توبہ۔ اب توبۃ نصوحا کے اندر علماء کرام نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایسی توبہ ہے کہ جس توبہ کے بعد واپس اس گناہ کی طرف پلٹنا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واپس یعنی کہ جس راستے پہ انسان پہلے چل رہا تھا، اب اس اس راستے کو چھوڑ کر یکسر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ کے اوپر اپنی جبین نیاز کو جھکا لے اور اس سے معافی کا خواستگار ہو، طلبگار ہو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، استغفار کرے اور اس کے بعد دوبارہ جو پہلے گناہ اسے سرزد ہوئے ان گناہوں کی طرف واپس نہ پلٹے۔ یہ سچوں کی توبہ ہے، اور جو سچوں کی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی جوار رحمت میں لے لیتی ہے اور پھر اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف بھی فرماتی ہے، اور پھر آئندہ آنے والے جو اس کے اگر غلطی سے خدا نخواستہ کبھی اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے نرمی والا معاملہ فرماتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم جب بھی توبہ کریں تو سچوں کی توبہ کریں، نہ کہ جھوٹوں کی توبہ۔ علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، توبہ و استغفار آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ یوں کہہ لیجئے کہ جب زبان پہ توبہ آتا ہے تو ساتھ ہی استغفار بھی لفظ آ جاتا ہے۔ استغفار کی کیا اہمیت ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک نے انبیاء علیہم السلام کی امتوں کا ذکر کیا۔ جس قوم پر جو بھی عذاب نازل ہوتا رہا یا جو قوم بھی جن مشکلات کا سامنا کرتی رہی، ان سب کو انبیاء علیہم السلام نے توبہ اور استغفار کا درس دیا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ، تو پھر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اب تم میری بخشش کر دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ ایک یہ توبہ ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور دوسرا جو اہم ترین طریقہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو
تنہائی میں بھی توبہ کر سکتے ہیں، اب بارگاہ رسالت مآب میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو، اور میرے نبی اور میرے پیارے محبوب جب تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تمہاری بخشش کے لیے تو میں لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی رحمت ہاتھ اٹھا دیں اپنی امت کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اللہ جل وعلا اپنے محبوب کے اٹھے ہاتھوں کو رد فرما دے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ خود بھی دعا کرنی چاہیے، خود بھی توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر اپنی توبہ کی اور معافی کی درخواست پیش کرنی چاہیے۔ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً وابتغوا الیہ الوسیلہ کا حکم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑیں۔ علامہ قمر اقبال صاحب، جب اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کی بات آتی ہے تو دھیان فوراً اہل اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو اہل اللہ تھے ان کے ہاں توبہ کا انداز کیا تھا، تاکہ ہمارے ناظرین کو توبہ کا طریقہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ کس طرح آہوزاریاں کرتے تھے اور اپنے رب کو مناتے تھے۔ ماشاءاللہ، آپ کا یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے تو جو توبہ کا طریقہ، جو سلیقہ رہبر انسانیت، ہادی انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ہمیں بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں 70 سے زائد مرتبہ ایک دن میں توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں۔ انہوں نے بتایا میری امت میں ایک نبی ہو کے مجھ سے غلطی کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہوں، تو اے امتیوں تمہیں چاہیے کہ میرے رب کے حضور ہر وقت تم توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ غلاف کعبہ کے ساتھ ایک شخص وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر زاروں قطار روتا ہے، لپٹا ہے اور غلاف کعبہ کو اپنے چہرے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ میں پیچھے سے جا کے میں نے تھپکی دی، میں نے پوچھا اے جوان کیا وجہ ہے؟ تو اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا وقت ہو گیا جو رو رہے ہو، مجھے تو بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ میں اپنے رب کے حضور تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا، جب انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ کون؟ وہ کوئی عام نہیں، وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور میں نے جب ان کو دیکھا تو پھر میں نے اپنے رب کے حضور میں نے کہا اے باری تعالیٰ، یہ تیرے اتنے برگزیدہ بندے ہو کر یہ تیری حضور کے اندر، تیری جناب کے اندر توبہ استغفار کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ان کے توسل سے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، توبہ استغفار یقیناً ہر بندے کو کرنی چاہیے، لیکن اس کے آداب سے ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ توبہ استغفار کن آداب کے ساتھ کرنی چاہیے؟ علی صاحب کی بلا گزارش یہ ہے کہ ہم لفظی توبہ کرتے ہیں، زبان سے دن میں کئی بار توبہ کرتے ہیں، مگر ہم لفظی توبہ سے ہٹ کر آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ظاہر کو بارگاہ خدا بندی میں حاضر کرتے ہیں، مگر اپنا خیال، گمان، سوچ، فکر ہماری اپنے کام کاج میں ہوتی ہے، اپنے معاملات میں ہوتی ہے۔ جب تک آپ لفظی توبہ سے ہٹ کر عملی طور پر توبہ نہیں کریں گے اور وہ جو گناہ جو آپ نے کیے اس پر نادم نہیں ہوں گے، شرمندہ نہیں ہوں گے، اور پھر جو کیے ہیں ان پر نادم ہونے کے بعد پھر آئندہ عزم نہیں کریں کہ میں ان گناہوں کی طرف نہیں پلٹ کر آؤں گا، ایسے ہی جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس پلٹ نہیں سکتا، تو توبہ کرنے والا مسلمان پلٹ کر وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ آپ لفظی توبہ کے ساتھ ساتھ عملی طور پر توبہ کریں، اور عملی توبہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں اور اس کے بعد پھر وہ گناہ نہ کریں، توبہ کریں اور اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ کی فکر اور سوچ ادھر نہ جائے، بلکہ آپ زبان سے کئی لوگوں کو دیکھا تسبیح اٹھا کر وہ پڑھے ہوتے ہیں، استغفار پڑھے ہوتے ہیں، مگر وہ ساتھ دھوکہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ترازو میں تولتے ہوئی کمی بھی کر رہے ہوتے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہوتے ہیں، بد نگاہی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو زبان سے تو استغفار کرتے ہیں مگر دیگر اعضاء سے وہ توبہ کرنے کے بجائے ان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ توبہ میری توبہ والی توبہ ہے، اگر ہم عملی توبہ نہیں کریں گے تو توبہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے حد شکریہ، میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ توبہ انسانی زندگی میں کس قدر پروردگار عالم کی طرف سے ایک ایسا کھلا دروازہ ہے
کہ جب بھی اس پہ دستک دیتے ہیں تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب سچے دل سے کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو، گویا اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، اور معاشرے کے اندر اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرے، ہم بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف کرنا شروع کر دیں، تو بالآخر پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔